اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا ایک آدمی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے قاصر ہے؟ تو آپ کے ہم نشینوں میں ایک سائل نے پوچھا کہ وہ 1000 نیکیاں کیسے کمائے؟ آپ نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1000 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ مسلم شریف۔ امام حمیدی نے فرمایا ہے کہ مسلم کی کتاب میں اسی طرح ہے، اور یحت تو امام برقانی کہتے ہیں کہ اس کو شعبہ، ابو عوانہ اور یحییٰ قطان نے موسیٰ راوی سے، جس سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، بنا الف کے ویحت بیان کیا ہے۔ فائدہ: 100 بار سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملنا، یہ احسن بعشر امثالہا کے تحت کم سے کم بدلہ ہے۔ اور اویحت کے بیان میں راویوں کا اختلاف ہے، کسی نے او یعنی الف اور واو کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی 1000 نیکیاں ملتی ہیں یا 1000 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، اور کچھ راویوں نے اسے ویحت بیان کیا ہے، یعنی 1000 نیکیاں ملتی ہیں اور 1000 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ہر عضو پر صدقہ واجب ہے، تو ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور ان سب سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی جو کوئی شخص ان کو چاشت کے وقت ادا کرے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے چاشت اور اشراق کی 2 رکعتوں کی فضیلت واضح کرنے کے لیے اسے انسان کے اندر 360 جوڑوں کی سلامتی اور عافیت کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تحلیل اور تکبیر کے کلمات اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی انسانی اعضاء کا صدقہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ہی صبح کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے چلے گئے، جبکہ ابھی وہ اپنی جائے نماز میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر آپ چاش کا وقت ہو جانے کے بعد واپس آئے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم اسی حالت میں ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 بار کہیں، اگر ان کا وزن ان کلمات سے کیا جائے جو تم شروع دن سے کہہ رہی ہو تو وہ ان پر وزن میں بھاری ہوں گے، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ہم اللہ کی پاکیزگی اور حمد و ثنا کرتے ہیں اس کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کی تعداد کے برابر، اور اس کے نفس کی رضامندی کے موافق، اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور اس کے کلمات کی سیاہی سے زیادہ کے برابر۔ مسلم شریف۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اللہ کی پاکیزگی ہے اس کے نفس کی رضا کے مطابق، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کے کلمات یا سیاہی کے برابر اور ان سے بھی زیادہ۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جنہیں تم پڑھتی رہو؟ اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے نفس کی رضا کے مطابق، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے نفس کی رضا کے مطابق، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے نفس کی رضا کے مطابق۔ اللہ کے لیے پاکیزگی ہے اس کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کے لیے پاکیزگی ہے اس کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کے لیے پاکیزگی ہے اس کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کے لیے پاکیزگی ہے اس کے کلمات کی کثرت کے مطابق، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کے کلمات کی کثرت کے مطابق، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کے کلمات کی کثرت کے مطابق۔
فائدہ، یہ کلمات ذکر بھی بڑے اجر و ثواب والے ہیں کیونکہ ان میں خوب اللہ کی تسبیح اور تحمید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔